آج میری بہن کو اس کے شوہر نے پھر بلا وجہ مارا تھا۔ مجھے وہ اپنا دکھڑا رو رو کر سنا رہی تھی۔ وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ ہم عورتوں کے نصیب میں یہی سب لکھا ہے کہ ہم عورتیں صرف مردوں کی مار کھانے کے لیے بنی ہیں۔ میں نے اپنی بہن کو بہت سمجھایا، پھر میں نے کہا میں اپنے شوہر ندیم سے بات کروں گی، کیا پتا تمہارا شوہر ندیم کی بات سمجھ جائے اور تمہیں نہ مارے۔ بس تم فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد میں بولی، کیا تم اپنے شوہر سے طلاق نہیں لے سکتی؟ جان چھڑوا لو ایسے شخص سے جو سوائے مار پیٹ کے کچھ بھی نہیں کرتا۔ اللہ نے تمہارے لیے کچھ بہتر سوچ رکھا ہوگا۔ میری بہن زارا نے اس ٹائم مجھے عجیب نظروں سے دیکھا۔ وہ بولی، طلاق لے کے میں کہاں جاؤں گی؟ ہمارے ماں باپ کی بھی وفات ہو چکی ہے۔ یہ بات سن کر میں خاموش ہو گئی۔ میں نے کہا، اٹھو منہ ہاتھ دھو لو، پھر میں تمہیں کچھ کھانے کو دیتی ہوں۔ میں نے اپنی بہن کو صوفے پہ بٹھایا اور اس کو کھانا سرو کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ندیم بھی گھر آ گئے۔ جب ندیم نے میری بہن کو دیکھا تو وہ بہت زیادہ غصے میں آ گئے تھے۔ کچن میں آ کر مجھے بولے کہ تمہاری بہن آئی بھی ہے، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں بولی، ندیم آہستہ بولیں، وہ سن لے گی تو کیا سوچے گی؟ ندیم مزید غصے میں آ گئے۔ ندیم نے مجھے کہا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے تمہاری بہن کا کردار کچھ صحیح نہیں لگتا، تبھی وہ روز روز اپنے شوہر سے لڑ کر اور مار کھا کر یہاں پر آ جاتی ہے۔ میں نے ندیم کو کہا، ہر شخص آپ کی طرح اچھا نہیں ہوتا، برے لوگ بھی پائے جاتے ہیں۔ ندیم میری بات سن کر خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد ندیم واپس آفس چلے گئے اور میری بہن اپنے گھر جانے لگی۔ جب وہ گھر چلی گئی اس کے بعد مجھے عجیب سے چکر آئے اور میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ میں وہیں صوفے پر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب ندیم گھر واپس آئے اور انہوں نے اس طرح مجھے صوفے پہ لیٹے دیکھا تو میری بہت فکر کرنے لگے۔ کہتے، تمہیں ہسپتال لے جاتا ہوں۔ میں نے منع بھی کیا لیکن وہ مجھے زبردستی ہسپتال لے گئے۔ ہسپتال میں میرے کچھ ٹیسٹ ہوئے اور اس کے بعد مجھے پتہ لگا کہ میں حاملہ ہوں۔ ڈاکٹر نے ندیم کو بتایا، بچہ اور ماں دونوں ہی کمزور ہیں، انہیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہم دونوں ہی بہت زیادہ خوش تھے۔ ہم نے اولاد کے لیے بہت زیادہ دعائیں مانگی تھیں اور آخر اللہ نے ہماری سن لی تھی۔ ندیم نے مجھے سختی سے منع کیا کہ آج کے بعد تم کام نہیں کرو گی، میں تمہارے لیے کام والی رکھ دوں گا۔ میں نے کہا، ندیم دو ہی تو لوگ ہیں، کیا کریں گے ہم کام والی کا؟ اتنا کام تو گھر کا ہوتا نہیں ہے، میں خود ہی کر لیا کروں گی۔ میں یہ خوشخبری سن کر بہت زیادہ خوش تھی اور میں نے اس کو اپنی بہن کو بتانا چاہا۔ ندیم نے مجھے سخت الفاظ میں منع کیا تھا کہ اپنی بہن کو ابھی مت بتانا، لیکن مجھ سے کہاں رہا گیا۔ میری بہن جو کہ میرا واحد سہارا تھی، ماں باپ کے بعد اب وہی تو تھی جس کو میں اپنی ہر بات بتا سکتی تھی۔ میں نے زارا کو سب کچھ بتا دیا۔ زارا بہت زیادہ خوش ہوئی اور اس کے بعد میں نے اسے یہ بھی بتایا کہ ندیم نے مجھے سختی سے منع کیا ہے کہ اب میں گھر کا کوئی کام نہ کروں، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ تم کوئی نوکرانی رکھ لو۔ جس پہ میری بہن زارا نے کہا، نوکرانی رکھنے کی کیا ضرورت ہے، میں ہی آ جایا کروں گی تمہارا کام کرنے۔ جس پہ میں نے کہا، نہیں، تم تو میری بہن ہو، بھلا تم سے اس طرح میں کیسے کام کروا سکتی ہوں۔ دن اسی طرح گزرتے گئے اور پھر مجھے زارا کی آنکھوں میں اپنے لیے حسد نظر آنے لگی۔ ندیم نے ماسی بھی رکھوا دی تھی، اب میں آرام کرتی تھی اور ماسی سارے گھر کا کام کرتی تھی۔ میری بہن زارا 2-3 دن کے بعد گھر پہ چکر لگا جایا کرتی تھی، مگر وہ اس ٹائم آتی تھی جب ندیم گھر پہ نہیں ہوتے تھے۔ ہم دونوں بہنیں ہی ایک دوسرے کا سہارا تھیں، ہم دونوں ایک دوسرے سے بات کر کے اچھا ٹائم سپینڈ کر لیتے تھے۔ دن گزرتے گئے اور میرا 7واں مہینہ شروع ہو گیا۔ ایک دن جب ندیم گھر آئے تو وہ کافی پریشان تھے۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں شہر سے باہر جانا پڑے گا اپنے کام کے سلسلے میں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں نہیں جانا چاہتا اور اگر میں چلا گیا تو تمہارا خیال کون رکھے گا؟ میں نے انہیں کہا کہ میں اپنا خیال رکھ لوں گی۔ میں نے انہیں بہت سمجھایا، جس کے بعد وہ اپنے سفر پہ جانے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں یہی سوچتی رہی کہ کاش میں اپنی بہن کے ساتھ وقت گزار لیتی، کاش ندیم اس بات پہ مان جاتے کہ میری بہن میرے گھر آ کے رہ لے، اس طرح میرا وقت بھی اچھا گزر جاتا۔ 2 دن بعد زارا میرے گھر آئی، وہ بہت رو رہی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ آج اس کے شوہر نے مجھے بہت مارا ہے اور وہ مجھے طلاق دینے والا ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ تم واحد انسان ہو جو میرا گھر بچا سکتی ہو، تم میرے ساتھ چلو اور میرے شوہر کو سمجھاؤ۔ اس نے مجھے میرے بچے کا واسطہ دیا کہ میرا گھر خراب ہونے سے بچا لو۔ مرتی کیا نہ کرتی، کبھی شوہر کا خیال آ رہا تھا اور کبھی بہن کا۔ مجھے یہی لگا کہ ابھی بہن کا گھر بچانا چاہیے، اس لیے میں اس کے ساتھ چل پڑی۔ جب اس کے گھر میں گئی تو میں نے دیکھا کہ میرا بہنوئی بہت زیادہ غصے میں کھڑا ہے اور اسی غصے میں وہ میری طرف بڑھ رہا ہے۔ میں یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ جب میرے بہنوئی نے مجھے غصے سے دیکھا تو میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے۔ مجھے وہ وقت یاد آیا جب میری بہن نے مجھے کمرے میں بند کر دیا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا، میرے شوہر ندیم اور میں ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے، ہم دونوں کو آپس میں بہت زیادہ محبت تھی اور یہ بات میں نے اپنے گھر والوں سے چھپائی تھی، لیکن ایسی باتیں زیادہ دیر چھپ نہیں سکتی۔ زارا کو اس بات میں پتہ چل گیا تھا اور اس نے گھر میں بہت زیادہ ہنگامہ کیا تھا، جس کے بعد ابو نے مجھے بہت ہی پیار سے سمجھایا اور مجھے کہا کہ اس لڑکے کو کہو کہ اپنے گھر والوں کو لے آئے۔ ندیم اچھے گھرانے کا لڑکا تھا، جب وہ آیا تو بہت ہی عالیشان گاڑی میں آیا۔ ندیم نے بہت ہی اہتمام سے میرا رشتہ مانگا
اور امی ابو کو وہ رشتہ بہت زیادہ پسند آیا۔ اس طرح ہم دونوں کی شادی ہو گئی، لیکن زارا ہم سے بہت زیادہ جلتی تھی۔ اس نے یہ شادی توڑوانے کی بارہا کوشش کی تھی۔ اس نے یہ چاہا تھا کہ شاید ابو اس بات پہ مجھے بہت زیادہ ڈانٹیں گے اور میرا رشتہ ندیم سے نہیں ہوگا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ زارا حسد کرتی رہ گئی اور میری شادی ہو گئی۔ اس کے 2 مہینے بعد زارا کی بھی شادی ہو گئی۔ شادی کے 2 سال بعد امی ابو کا انتقال ہو گیا اور بس پھر ہم دونوں بہنیں ہی بچی تھیں۔ بعد میں زارا نے اس رویے کی مجھ سے معافی مانگی اور ندیم سے بھی، لیکن ندیم اس کو آج تک معاف نہیں کر پائے، چونکہ اس نے ندیم پہ بھی بے تحاشا الزامات لگائے تھے اور ہماری شادی کے دوران بہت زیادہ ہنگامہ کیا تھا۔ ندیم مجھے ہمیشہ کہتے تھے تمہاری بہن کے جیسی شیطان عورت میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ ندیم مجھے ہمیشہ کہتے تھے تمہاری بہن ابھی بھی نہیں بدلی، تم اسے نظر انداز کیا کرو۔ میں ندیم کو ہمیشہ یہی کہتی تھی آپ اس کے اوپر بلا وجہ شک کرتے ہیں، اب وہ ایسی نہیں رہی۔ آج میری بہن نے پھر مجھے دھوکے سے اپنے گھر بلایا تھا۔ وہ مجھے دوبارہ سے کمرے میں بند کرنا چاہتی تھی اور اپنی اس حسد کی آگ کو بجھانا چاہتی تھی۔ وہ مجھے اذیت دینا چاہتی تھی، لیکن میرا بہنوئی بیچ میں ڈھال بن گیا۔ میرے بہنوئی نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود تمہیں گھر چھوڑ کر آؤں گا۔ میں حیران تھی۔ میں نے اپنے بہنوئی سے کہا میں آپ پہ اعتبار کیسے کروں، آپ نے میری بہن کی زندگی خراب کر دی، آپ میری بہن پہ تشدد کرتے ہیں۔ میرے بہنوئی نے ایک گہری سانس لی اور کہا تمہاری بہن نے میری زندگی خراب کر دی ہے، وہ مجھ پہ بلا وجہ بے تحاشا جھوٹے الزامات لگاتی ہے۔ میں نے کبھی اس کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا، وہ خود اپنے چہرے پر خراشے ڈال کر لوگوں کو اکٹھا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا شوہر مجھے مارتا ہے۔ پہلے محلے کے لوگ اس سے ہمدردی کرتے تھے، لیکن اب سب کو اس کی حقیقت معلوم ہو چکی ہے، اور اب یہاں پر اس کی دال نہیں گلی تو اب تمہارے پاس آ گئی ہے۔ نہیں معلوم اس کی نیت کیا ہے۔ مجھے میرے بہنوئی کے ساتھ گھر میں بند کر کے زارا ندیم کے پاس چلی گئی تھی۔ ندیم گھر واپس آ گئے تھے اور مجھے ڈھونڈ رہے تھے۔ زارا نے ان کو جھوٹی کہانی سنائی اور اپنے گھر لے آئی۔ وہاں ندیم نے آ کے دروازہ کھولا تو مجھے اندر بہنوئی کے ساتھ دیکھا۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ زارا ہی کی چال ہے، انہیں تو ویسے بھی اس کے اوپر اعتبار نہیں تھا۔ میرے بہنوئی نے کھڑے کھڑے میری بہن کو طلاق دے دی اور میں نے بھی اس کے منہ پہ 2 تھپڑ لگائے اور اس کے بعد ندیم کے ساتھ اپنے گھر چلی گئی۔ میں نے جا کر ندیم سے معافی مانگی، لیکن انہیں پتا تھا کہ یہ ساری زارا ہی کی چال ہے۔ انہوں نے مجھے معاف کر دیا اور ہم اب خوش ہیں۔ میری بہن ہماری خالہ کے گھر رہ رہی ہے اور وہاں پر کام کرتی ہے۔ میرا بہت دل کرتا ہے کہ اپنی بہن کو معاف کر دوں اور اس کو دوبارہ واپس گھر لے آؤں، لیکن اپنے گھر کے حالات کو دیکھتے ہوئے میں چپ ہو جاتی ہوں۔ آپ لوگ مجھے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ملوں گی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔